موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا زوروں پر تھی۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، دکاندار اور گاہک اونی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے۔ چنانچہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف و شفاف نیلگوں آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سرد جسم کو گرمانے لگا۔ جوں ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آتی تو اس کا دل کملا جاتا، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ الاپنے لگتا۔ اسی دوران وہ برق رفتار کاروں اور سواریوں سے بھری ہوئی بسوں اور پر رونق دکانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس خوشنما منظر کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پر پڑی، جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا یوں نظر آیا کہ گویا وہ زمین پر اوندھا گرنے والا ہے۔ بزرگ کی دعا۔ اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمے کے لیے کمند سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے، اور اس سے لٹک کر وہ مزدور 8ویں منزل کے بیرونی حصے کی رگڑائی کر رہا تھا، اور خون منجمد کر دینے والی شدید ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ اسے ایک ہاتھ سے کمند پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھا تو اس بوڑھے بزرگ کا دل دہل گیا کہ خدا نخواستہ اگر کمند ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ مسکین اوندھا گر پڑے گا اور اس کا منکا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگی شروع کی کہ وہ اسے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکین مزدور کمند کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا ہانپتا کانپتا آہستہ آہستہ 8ویں منزل کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ اگر رحمت خداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے کمند چھوٹ یا ٹوٹ جاتی تو اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا بدن دڑام سے زمین پر گر پڑتا۔ بہرحال اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ 8ویں منزل تک پہنچایا، اور پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارکردگی کی عمدگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام بنانے لگا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے اعضاء بدن چور چور ہو چکے تھے، اور یہ تھوڑی دیر سستانا چاہتا ہی تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو وہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز مغرب کی تیاریاں در بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے وضو کرایا اور اس کی ویل چیئر کو قبلہ رخ کر دیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنے کمرے میں نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آج کی خیر خواہی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکلا اور بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے تنکے اکٹھے کیے، اسے آگ لگائی تاکہ اسے تاپ کر اپنے ٹھٹرتے بدن کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی ٹھنڈی اور ابتر خوابگاہ کو گرما سکے۔ ابھی وہ بیچارہ آگ سیکنے ہی بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آ کھڑی ہوئی اور اس سے ایک ڈول نما پیٹ اور گنجے سر والا سا ہوکار باہر نکلا، اور وہ حقارت کے ساتھ اس مزدور سے مخاطب ہوا: مالک اور مزدور راجر، تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تو سارا دن آگ ہی تاپتا رہا ہے اور ذرا برابر کام نہیں کیا۔ مزدور: نہیں جناب، اگر آپ دن کو چکر لگا لیتے اور مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے۔ آجر: تم ہمیشہ مجھ سے بحث کرتے ہو اور مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ مزدور: نہیں جناب، میں صرف سچ اور حق بات کہتا ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔
آجر غصے سے چنگارتے ہوئے، آج سے تو کام سے فارغ ہے، آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا، یہاں سے چلا جا اور کسی اور جگہ کام کر۔ جناب آپ مجھ پر ترس کھائیں، آجر چنگارتے ہوئے، نکل جا یہاں سے، میں دیکھوں گا کہ تجھے میرے علاوہ اور کون مزدوری پر رکھے گا۔ مزدور، اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا، بندہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے سلگتی آگ چھوڑ دی اور بغیر مزدوری لیے چل پڑا۔ اس کے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا اور یہی کپڑے اس کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ اس نے کچی اور ٹھنڈی کوٹھری کو الوداع کہا اور خالی ہاتھ چل پڑا۔ بوڑھے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی، بزرگ کا بلاوا، بیٹی ادھر آؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ پوتی، دادا جان میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں، وہ تو اجنبی نوجوان ہے۔ دادا، بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ نوجوان پوتی جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اور اسے کہنے لگی، معاف کرنا، میرا دادا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ ان کے پاس چلیں۔ نوجوان حیرانی سے، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ نوجوان نے اس لڑکی کے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بوڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا، نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان، محترم آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ، میں آپ کو یہاں سے دیکھ رہا تھا۔ نوجوان، چند منٹ پہلے جو کچھ یہاں ہوا آپ کو اس کا علم ہے؟ بزرگ، ہاں، اور اسی لیے تو میں نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا۔ نوجوان کی داستان۔ محترم بزرگ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں حلال روزی کی تلاش کرنے یہاں آیا ہوں۔ میں اپنے والدین اور بہنوں کا واحد کفیل ہوں۔ اپنی محنت کی اجرت کو ان کی طرف بھیجتا ہوں اور اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والے کوئی کافر یا ملحد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان سیٹھ ہی ہیں۔ محترم بزرگ، اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میسر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشیات فروشوں نے منشیات فروخت کرنے کے عوض مجھے بھاری بھرکم رقم اور مراد کا لالچ دیا، اور کتنی ساری بدکار عورتوں نے مجھے ورغلا کر اللہ کی اطاعت سے پھیرنا چاہا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کتنے بدبختوں نے مجھے لوگوں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکر ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہا، لیکن میں نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور جب بھی وہ مجھے ملتے تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چلا جاتا، وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا اور اس کی خاطر حلال کسب میں آر محسوس نہ کرتا، اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں۔ اللہ کا انعام۔ اسی دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا کہا۔ وہ فوراً کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئی، حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی، لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا، نوجوان کی شادیانے نوجوان، تو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق ہیں تو تو بہترین مسلمان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ مساہرت رشتہ داری قائم کر لوں۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیمی ڈگری تھی، نہ ان کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ درجے کی نوکری کرتا تھا اور کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیلہ یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت حیرانی سے پوچھا، اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، اے میرے بیٹے، دنیا کی زیب و زینت پر تکافر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے، جس کے بداشت میں نے اللہ ہمیں بلا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا کہ گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا، یہ کیسے اور کب ہوگا؟
شیخ نے کہا انشاءاللہ صبح ہم رجسٹرار کو بلا کر عقد رجسٹر کروا لیں گے، آپ یہیں رات بسر کریں، لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا بیٹی اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دی اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔